بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین الراشدین المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تلاوت کرتا آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یوں ہے: حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمت والی چیزوں میں قصاص ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس کی زیادتی کا بدلہ لو، اتنی زیادتی جتنی تم پر کی گئی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو بھیج دو جو کچھ آسانی سے قربانی بھیج سکتے ہو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔
اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو اس پر بال اتروانے کا بدلہ ہے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اور جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ تم میں سے جو کوئی اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے، جیسی اس کے لیے آسانی ہو۔ اور جسے قربانی کی قدرت نہ ہو وہ حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے اور 7 روزے جب تم واپس آؤ تو رکھے، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے آل و عیال حرم کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ گزشتہ درس میں آیات جہاد سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں حرمت والے مہینوں کا بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی حالت پر آ گیا ہے، اس حالت پر جس پر اللہ نے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے وقت بنایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ اور رجب کا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ چار مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں احترام والے مہینے تصور کیے جاتے تھے، جن 4 مہینوں میں جنگ کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب کے لوگ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ 3 مہینوں کا تعلق حج کے سفر کے ساتھ تھا، ذیقعد، ذوالحج اور محرم شریف۔ ذیقعد میں حج کے لیے لوگ سفر کرتے، سفر کی تیاری کرتے، ذوالحج میں حج ادا کرتے، اور محرم شریف میں پھر حج سے واپسی کے پروگرام ہوتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار یہ حرمت والے تھے، ان کا تعلق حج کے ایام، حج کے زمانے کے ساتھ تھا۔ اور 1 مہینہ رجب شریف کا تھا، عرب لوگ اس ماہ مبارک میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، اور اگر جنگ کا مہینہ، جنگ کے حالات ناگزیر ہو جائیں، لڑائی ضروری ہو جائے، تو وہ محرم کو 1 مہینہ لیٹ کر دیتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محرم شریف میں جنگ ضروری ہو گئی ہے تو وہ پھر اپنے طور پر محرم کو سفر میں کر دیتے تھے، 1 مہینہ بعد کر دیتے تھے اور جنگ کر لیتے تھے۔ پھر اس حساب سے، یعنی جو اگلا مہینہ ہے اس کو وہ محرم سے پہلا مہینہ خیال کر کے آگے 12 مہینے پورے کرتے تھے۔ تو یہ چلتا رہتا تھا۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا تو قدرتی طور پر ایک ترتیب ایسی ہوئی کہ حج کا مہینہ اصل حج کا مہینہ آ گیا. چونکہ مہینے گھومتے رہتے تھے، وہ اگلے سال محرم کو اور انہوں نے آگے کر لیا اور آگے کر لیا. اس طرح مہینہ اپنی اصل حالت پہ نہیں رہتا تھا. تو پھر چلتے چلتے ایسا بھی تو آ جاتا ہے کہ جو اصل مہینہ ہے وہ اپنے اصل دنوں پہ آ جاتا ہے. تو جس سال حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو اس سال ذی الحج کا مہینہ اپنے اصل دنوں پر تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آئندہ کے لیے مہینوں کو مؤخر کرنا، اپنے طور پر لیٹ کرنا، اس کو حرام قرار دیا. سورہ توبہ میں آیہ مبارکہ 37 میں اس کا بیان ہوا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے اس میں جنگ ضروری ہو جائے تو تم اس کو امن والا مہینہ سمجھ کر جنگ کر لو اور اس کو آگے کرتے جاؤ. یہ اللہ کے بنائے ہوئے جو مہینے ہیں ان کو اپنی اصل حالت پر رہنے دیا جائے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. سورہ توبہ میں ایک آیت ہے کہ مشرکین کو جس مقام پر تم پاؤ ان سے لڑو، ان کو قتل کرو. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے جو حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی وہ منسوخ ہوئی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود تو تم جنگ نہ کرو، لیکن اگر کوئی ان مہینوں میں تم پر حملہ کر دیتا ہے تو دفاعی تو مدافعانہ طور پر تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، پھر جنگ کر سکتے ہو. لیکن یہ بعض علماء کا نظریہ ہے. جمہور اور اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ حرمت والوں کی مہینوں کی حرمت اب بھی اسی طرح باقی ہے. اگلی آیہ مبارکہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں براہ راست کوئی فرمان نہیں ملتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو. التفسیر جامع البیان میں حضرت امام طبری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے مختلف اقوال اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں نقل کیے ہیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں تفسیر ہے وہ تفسیر طبری ہے، جس کو جامع البیان کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین نے اپنی اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا ہے. یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو تفسیر طبری کا کہیں سے نسخہ مل جائے اور وہ سونے کے ساتھ اس کا وزن کرے اور سونے کے وزن اس کے وزن کے برابر سونا دے کر تفسیر طبری کو حاصل کرے تو یہ اس کے لیے سستا سودا ہے. یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آپ نے اس کی کیا تفسیر فرمائی، کسی مشکل لفظ کا آپ نے کیا معنی بتایا،
یہ ہے تفسیر بالمعصور، حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان وہاں نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کیا فرمائی؟ اور پھر تابعین میں سے جو اجلہ تابعین ہیں، جو جلیل القدر صحابہ کرام مفسرین کی صحبت میں بیٹھے، کوئی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد، کوئی حضرت ابن عباس کا شاگرد، کوئی حضرت ابی ابن کعب کا شاگرد، کوئی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، اور کوئی سید المفسرین سیدنا علی ابن ابی طالب کا شاگرد ہے۔ قرآن مجید پڑھانے کا اور سکھانے کا کام یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور ان کے شاگرد جو تابعین ہیں وہ پھر تفسیر میں اپنے اقوال بیان کرتے ہیں، کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی تفسیر ہے تفسیر طبری، جس نے اتنی محنت کی ہے کہ کئی ہزار احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر جمع کی۔ 20 جلدوں میں اس وقت عام طور پر مارکیٹ میں وہ مل رہی ہے۔ بعد میں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، تفسیر طبری سے اس کی مدد حاصل کی گئی۔ ایک ان کی کتاب ہے تفسیر طبری، یہ قرآن مجید پر ہے، احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر۔ ایک ان کی حدیث کی کتاب ہے تہذیب الآثار، اور ایک ان کی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ طبری، مشہور ہے۔ یہ ایک ہی مصنف ہے۔ تہذیب الآثار احادیث کا مجموعہ آپ مکمل نہیں کر سکے، 6 جلدیں لکھنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ جس قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، تو جو قلم کا تراشا لکڑی کا بچتا تھا وہ جمع کیا ہوا تھا، جس سے آپ قرآن لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے۔ تو اس تراشے سے آگ جلائی گئی، اس پر پانی گرم کر کے آپ کو غسل دیا گیا۔ اتنا آپ نے اپنی زندگی میں لکھا، اور پھر طبرستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ آپ کا ہوا۔ کئی دن تک لوگ آپ کی قبر مبارک پہ حاضر ہوتے رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید کے ختم ہوئے۔ تو صاحب تفسیر طبری جب آیت مبارکہ کو لاتے ہیں تو اس کے تحت احادیث لے آتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ دو، اس کی تفسیر میں وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یعنی ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ نہ کرے، نہ مال خرچ کرے اور نہ جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اس گناہ کرنے کے بعد وہ رحمت سے مایوس ہو کر توبہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، کہ گناہ کرنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے گناہ کی اب بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں اس ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہاں ہلاکت میں ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ گناہ کرے اور پھر رحمت الہی سے مایوس ہو جائے اور پھر توبہ نہ کرے، کیونکہ یہ کرنا
کتاب و سنت کے خلاف ہے، آیات قرآنیہ کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں جب بتا دیا گیا اور قرآن مجید نے بتا دیا کہ گناہ جس سے ہو جائے، جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب بندہ گناہ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور کبھی تو اتنے اخلاص کے ساتھ وہ توبہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ بیان بھی کیا تھا اس دن درس میں، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف میں بہت زیادہ روایات ہیں ان سے، یہ حضرت امام زین العابدین کے شاگرد بھی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث جمع کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ آپ حدیث مبارک جمع کریں۔ تو ان سے ایک بار کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ یہ مایوس ہو گئے، اور یہ جب باہر بازار میں نکلتے تھے تو چہرے سے پہچانے جاتے تھے کہ کوئی ان کو پریشانی ہے، تو کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ تو حضرت امام زین العابدین راستے میں ملے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو کہنے لگے، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے فرزند رسول، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتا اور میں مایوس ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، قنوتک من عفو ربک اعظم من ذنبک، فرمایا تیرا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، جتنا بھی بڑا ہو جائے، یہ جو تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے، مجھے بتاؤ تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پھر اگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں تو اس کی رحمت کا سمندر تم توبہ کرو تو گناہ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو ان کا سارا بوجھ دل کا اتر گیا اور کہنے لگے، اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ زیادہ خوب جانتا تھا، بہتر جانتا تھا کہ رسول کو کہاں سے اٹھانا، کہ جس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اٹھایا اس خاندان میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ تھا انہوں نے ایک جملے میں حل کر دیا کہ تیرے اس گناہ سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ جب اس کی رحمت اپنے جوش پر آتی ہے اور اپنے بندوں پر وہ اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے جن میں سے 99 حصے اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ایک بکری، ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے خود اس کے پاس چل کے جاتی ہے۔ کوئی بھی جانور دودھ پلانے والا اپنے بچے کے پاس خود چل کے جاتا ہے، یہ وہ اللہ کی ایک رحمت ہے جس کا اثر یہ ہے کہ ایک بکری کے دل میں یہ اس نے محبت رکھ دی ہے، رحم رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کا احساس کرتی ہے اور خود اس کو دودھ پلانے کے لیے چل کے جاتی ہے۔ یہ اس ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کی ہے اس کا ایک اثر یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے خود بےتاب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمتوں کو میدان محشر میں ظاہر فرمائے۔ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ ایک غلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور میں تم یہ کہو اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی اوسع من ذنبی وان رحمتک ارجا من عملی، یا اللہ میرے گناہوں سے تیری بخشش زیادہ وسیع ہے اور میرے عمل سے زیادہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، مجھے اپنے عمل پر
بخشش کی اتنی امید نہیں جتنی تیری رحمت پر امید ہے، اور میرا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنی تیری بخشش بڑی۔ 3 بار آپ نے فرمایا یہ کہو۔ جب اس صحابی نے 3 بار یہ جملے کہے تو فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تم۔ 3 بار یہ کلمات آپ نے ان سے ادا کروائے۔ اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنبی وان رحمتک ارجا عندی من عملی۔ یا اللہ میرے گناہوں سے تیری بخشش زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں سے زیادہ تیری رحمت پر امید ہے۔ تو یہ کلمات کہو تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ متعدد حدیث مبارکہ میں استغفار کے کلمات بیان ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں جتنی بھی دعائیں استغفار کی آئی ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں، آدم علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان میں سے سب سے زیادہ مستند دعائیں تو وہی ہیں جو قرآن میں آئی۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ استغفار کے لیے سب سے بہترین کلمات کیا ہے، سب سے بہتر کلمے ہیں جو بندہ استغفار کرنا چاہے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہے۔ تو اس میں اہل علم کی اپنی اپنی آراء ہیں، جتنا کسی نے توجہ کی قرآن و سنت پر۔ مجھے جو آج تک سمجھ آئی ہے کہ قرآن مجید میں استغفار کے ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ یہ کلمات ادا کریں۔ تو اپنے محبوب ترین ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو استغفار کے کلمے بیان فرمائے وہ سورہ مومنون کی آخری آیت میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ یوں دعا کریں رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بخش دے اور مہربانی فرما، تو سب سے بہتر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ الفاظ بواسطہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام پر اترے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب سے مختصر بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ یوں دعا کریں۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جو آخری 4 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس کے آخر میں یہ آیت آتی ہے۔ اور صحیح حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورہ مومنون کی 4 آخری آیتیں جو بندہ یقین کے ساتھ اگر کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ جناب عبداللہ بن مسعود کا یہ فرمان موجود ہے سورہ مومنون کی آخری 4 آیتوں کے بارے میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو آخری آیت میں یہ استغفار کے وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یوں استغفار کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس استغفار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں جو کلمات اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سکھائے۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور کوئی جرم کر بیٹھو تو رحمت سے مایوس نہ ہو اور توبہ کو نہ چھوڑو، اپنے توبہ کا عمل کرو اور اللہ سے رحمت کی امید رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف رکھتے ہیں،
مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام جن کے میزبان بنے تھے جناب ابو ایوب انصاری، یہ انصار صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال و دولت میں اتنا مصروف ہو جائے کہ جہاد کا وقت آئے تو وہ جہاد پہ نہ جائے، اور جہاد فرض ہے اس کو چھوڑ کر اپنے مال دولت بیوی بچوں میں لگا رہے، اس کا معنی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ تفسیر کافی حد تک پچھلی آیات کے قریب ہے کہ پیچھے جہاد کا حکم ہے اور ساتھ آگے یہ کہا رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، پیچھے حکم دیا کہ تم جہاد کرو۔ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پیچھے جو کانٹیکٹ ہے آگے پیچھے دیکھیں، پیچھے کون سی آیات ہے، آگے کون سی آیات ہے۔ پیچھے جہاد کا حکم ہے، وقت المشرکین، جہاد کا حکم ہے، تم جہاد کرو، جہاں کفار تمہیں ملتے ہیں تم جہاد کرو۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرو، تو جہاد کی آیات کا حکم ہو رہا ہے۔ اور درمیان میں حج و عمرے کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ صحابہ کرام جب آ رہے تھے مکہ شریف کی طرف، آگے حرمت والے مہینے شروع تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ آگے اگر جنگ ہو جائے تو حرمت والے مہینوں میں ہم جنگ کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اجازت دی کہ اگر جہاں تم پر وہ حملہ کر دیں اور اگر حالات ایسے ہو جائیں تو تم جہاد کرو، اور اگر حرم کے اندر بھی اگر کفار آتے ہیں تو پھر تمہیں اجازت ہے۔ تو اس لیے ویسے یہ پیچھے جہاد کی آیات ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، اب یہ میں نے عرض کر دیا ہے نا کہ جو قرآن مجید کے اندر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، پہلی اور بعد والی آیات کو ملایا جائے تو ایک تفسیر بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اہل و عیال میں اور مال و دولت میں اس قدر تمہارا دل لگ جائے کہ جہاد کا وقت آ جائے اور تم جہاد کو ترک کر دو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ کر تم ان چیزوں کو عزیز رکھو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ پچھلی آیات کے ساتھ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ شان نزول بہت ساری چیزوں کا تعین کرتا ہے، اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ پوری امت اس بات پر اگر اتفاق کرے، امت سے مراد امت کے مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، کہ ہم شان نزول کو الگ کر کے تفسیر کریں گے تو ہوتا نہیں ہے ایسے، کہ جب وہ آیت اتری تھی، جب وہ سورت اتری تھی، واقعہ کیا پیش آیا تھا، اس واقعے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو تفسیر کا سمجھنا آسان ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بعض مقرب اور اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ تعالیٰ روحانیت میں بڑا کمال عطا فرما دیتا ہے اور جن کی روحیں اس دنیا میں ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کا اور معاملہ ہے۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر ایسی فرماتے تھے کہ علماء دنگ رہ جاتے تھے۔ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ مثلا جو حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز تنگ کر رہی ہے اور میرے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور تو سب سے بہتر مہربان ہے۔ اب زیادہ تر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو بیماری ہوتی ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو اور معاملہ ہے، بیماری انبیاء کرام کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ نعوذ باللہ کوئی سزا نہیں ہوتی کہ کوئی گناہ کی سزا ہو۔ انبیاء کرام کی جو بیماریاں یا تکلیفیں یا مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، جتنی بڑی آزمائش آئے گی اس کے بعد اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ تو ایوب علیہ السلام اس چیز کو جو اللہ کے قریب جانے کا سبب ہو، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے مجھے ٹینشن ہوتی ہے؟ تو حضرت دباغ فرماتے ہیں کہ یہاں در سے مراد کیا ہے کہ آپ بعض دنیا کے ایسے معاملات تھے جن کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، اہل و عیال کے ساتھ تھا، کچھ مال کے ساتھ تھا، وہ آپ کا جو اہل و عیال تھے، جو مال و متاع تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس طرف جب دھیان جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو دھیان تھا اس میں کمی آتی تھی۔
تو آپ نے اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نکال دے کہ میرا دھیان کسی اور کی طرف جائے، مجھے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے کہ تیری طرف سے توجہ ہٹ کر کسی دوسری طرف جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مکمل توجہ مانگنے کے لیے انہوں نے دعا کی کہ جو چیز توجہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو انہوں نے در اور تکلیف کہا۔ وہ کہا یہ بیماری نہیں تھی، بیماری تو قرب کا سبب ہوتی ہے، وہ جو چیز اللہ کی راہ میں توجہ میں رکاوٹ ڈال رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست پیش کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تفسیر کس طرح ہوتی ہے، اب شان نزول تو نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا زمان و مکان سے، ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایسا رابطہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ صورت یا آیت اتری تھی حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں جو احوال و مبارک خیالات تھے ان پر ان کو آگاہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ کچھ تفاسیر ایسی، میں نے گزشتہ درس میں بیان بھی کیا تھا، قرآن مجید کی ایسی تفاسیر ہیں کہ بندہ بالکل حیران رہ جاتا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہوتی، وہ تفسیر آیت کے خلاف بھی نہیں ہوتی، کسی حدیث کے خلاف بھی نہیں ہوتی، لیکن ظاہری تفسیر سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہے اپنے قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ قرآن کا فہم جتنا کسی کو زیادہ ملے۔ یہ ایسا تھا کہ بعض اوقات صحابہ کا بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ سوال کرنا پڑا۔ انہوں نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ قرآن کے علاوہ حضور علیہ السلام کوئی اور کتاب آپ کو دے کے گئے؟ جب مولا کائنات کوئی مسائل بیان کرتے، کسی مسئلے کا حل بیان کرتے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دے کے گئے ہو، کوئی اور کتاب آپ کے پاس ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، یہی قرآن ہے، لیکن اس قرآن کے ساتھ اللہ نے ہمیں فہم عطا فرما دیا، وہ دل کی روشنی اور وہ روح کی تجلیہ عطا فرما دیا ہے کہ قرآن کے معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں، دوسروں سے زیادہ سمجھ آتے ہیں۔ فرمایا قرآن تو یہی ہے لیکن اس کے ساتھ فہم ہے۔ کچھ مسائل ایسے تھے جو جہاد سے متعلق کچھ تھے، کچھ احکام تھے، تو وہ ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے، وہ آپ کی تلوار کے دستے کے ساتھ رہتے تھے۔ فرمایا وہ قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے پھر آپ نے مختلف موقعوں پر بیان بھی فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان حکمران کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، مسلمان حکومت ہو، خلافت ہو، خلیفہ وقت کے خلاف مسلمان تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، اب وہ ان کے ساتھ کیسے جنگ کرے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرے؟ فرمایا حضرت علی نہ ہوتے تو یہ مسائل ہمیں معلوم نہ ہوتے، چونکہ ان کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا، پھر انہوں نے جس طرح سلوک کیا، تو آپ فرماتے ہیں اس معاملہ میں ہمارے مقتدا وہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ معاملے پیش آئے، اپنے خلاف اٹھنے والوں کے خلاف جس طرح انہوں نے تلوار کو استعمال کیا، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان اگر کسی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو حکومت وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس معاملہ میں ہمیں جتنے مسائل معلوم ہوئے ہیں حضرت علی کی عملی زندگی سے معلوم ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جہاد سے متعلق یا کچھ ایسے احکامات تھے جو آپ کو سکھائے تھے، پھر وہ امت کے سامنے آ بھی گئے کہ جب مسلمان کسی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، چاہے وہ آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے لیکن ان کو آپ قیدی نہیں بنا سکتے۔ اس طرح کے احکامات ہیں، وہ الگ کبھی انشاءاللہ احکام القرآن کے ضمن میں آ جائیں گے وہ مسائل۔ تو یہ قرآن کا فہم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ کہیں جہاد کا حکم آ جائے اور یہ تمہاری رکاوٹ بن جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد پہ نہ نکلو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کے جاری رہنے کے لیے ارشاد فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک میری امت کے اندر جہاد جاری رہے گا۔ ایک ادیب ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے
اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا، وہ عرصہ پہلے میں نے سنا تھا، الجہاد و مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ رحمت للعالمین کی تلوار جب میان سے نکل گئی پھر قیامت تک میان کے اندر واپس نہیں جائے گی، یعنی جہاد کا مطلب قیامت تک جاری رہنے کا مطلب یہ ہے جب بھی ضرورت پڑے گی تو اس وقت مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں متعدد جہاد کی آیات ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کو سمجھے اور ان کو بھی بیان کریں۔ ایک اتنی موٹی کتاب ایک بندہ ہمارے پیر صاحب کے پاس لے کر گیا کہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بڑی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، جہاد والی کوئی آیت بھی اس میں لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کیوں لوگوں کو بزدل بنا رہے ہو اور موت سے ڈرا رہے ہو؟ جہاد میں تو اللہ نے زندگی رکھی ہے، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اور اس میں جہاد والی ایک آیت بھی آپ نے نہیں لکھی۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میاں بیوی آپس میں اگر لڑ جائیں، کوئی ایسا لفظ خامند بول جائے، کوئی طلاق ورا یا اور کوئی کنایا کا یا سری، یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں جو مجھے دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس میں تو یہ مسئلے نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ کی کتاب جو ہے جس کے اندر اللہ نے سارے مسائل بیان فرما دیے، تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ تو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فرمان ہے یہ تفسیر طبری میں ہے۔ علامہ اندلسی نے البحر المحیط کے اندر اور بھی کچھ اقوال لکھے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر علماء اسلام تبلیغ دین کو ترک کر دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، مجاہدین جہاد کو ترک کر دیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، یعنی جو بندہ اصلاح کرنے کی جس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی مختلف انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اکرمہ سے ایک قول ہے کہ مال حرام سے صدقہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نیکی کر کے پھر احسان کرنا یا ریاکاری کرنا یا جتلانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر دیا ہے کہ ان سب تفسیروں میں سے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی تفسیر ہے وہ پیچھے جو ربط آیات ہے اس کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلی آیات مبارکہ جو ہیں ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور فضل میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔